ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار ایسے سر پر دوڑتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ بال گرد و غبار سے اڑے ہوئے تھے، آنکھیں اداس تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ چند راہ گیر نظر آئے۔ ان سے پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کے ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ سن کر اس نے وہ راہ لی۔ گرد و غبار کے بادل اڑاتے وہ تیز رفتار گھوڑے پر چلا جا رہا تھا کہ دور سے کچھ ہولے مدھم شکلیں نظر آئیں۔ قریب ہونے پر معلوم ہوا یہ تو وہی قافلہ ہے جس کی تلاش میں وہ میلوں کا سفر کر کر آ رہا ہوں۔ مقصود کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بے چین دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ قافلہ تیز رفتار سے چلا جا رہا تھا، مگر اس کے گھوڑے کی برق رفتاری قافلے کو کم سے کم تر بنا رہی تھی۔ یہاں تک وہ مسافروں کے سروں تک پہنچ گیا۔ مطلوب شخص کو سامنے پا کر اس نے اسے مخاطب کیا اور پوچھا، کیا مشہور دلال احمد بن طیب آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ جی ہاں۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میرے دلال نے کپڑا بیچ کر پیسے مجھے دیے تو میں نے پوچھا کہ کپڑا کیسے بیچا ہے؟ اس نے بتایا، ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا، کیا کپڑا میں کوئی عیب بتایا تھا؟ تو احمد نے کہا، وہ تو مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے برا بھلا کہا۔ احمد کا کہنا تھا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں، آئندہ احتیاط کروں گا۔ لیکن میں اس کے سر ہو گیا اور اس سے آپ کا نشان تلاش کرنے کو کہا۔ بڑی مشکل سے آپ کے ٹھکانے کا علم ہوا، لیکن میں اس وقت تک آپ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک برق رفتار گھوڑا کرائے پر لیا اور آخرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آ پہنچا ہوں، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کپڑے میں نقص ہے۔ مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتے اور کبھی میلوں دور آنے والے اس عظیم تاجر کو، جس نے محض کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے دلال کو دیے تھے آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، یہ لے۔ مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر عظیم تاجر نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، وہ دینار آپ نے کیوں پھینک دیے؟ مسافر نے جواب دیا، وہ کھوٹے تھے۔ میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی راست گوئی اور دیانت داری دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جبکہ آپ نے صرف کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ اس عظیم تاجر کا نام خریف رحمۃ اللہ تھا۔ ان کے بیٹے ابن خریف کی زبانی ان کی ایمانداری کا یہ واقعہ تاریخ اوراق کی زینت بنا۔ یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ نہ صرف دکانداروں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر کئی اخلاقی پہلو سموئے ہوئے